جی السلام علیکم. واچ شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے. جی السلام علیکم. بہت ہو گیا کام، بہت ہو گئی آگے پیچھے، اتنے مسئلے مسائل نے حل کر دیا الحمدللہ. آج پھر آئے ہیں ہم ایک بلاگ بنانے پہاڑی پہ. دو چار دوستوں نے میسج کیا کہ دن میں چلے جاؤ، دن میں ذرا ہمیں دکھا دو. ان میں سے ایک دو پاکستان کے تھے، ایک دو یو کے کے تھے. پرسنل میسج آیا جو بلاگ بنایا تھا تم نے پہاڑی پہ، تو وہ کوشش کرنا کہ وہ ہمیں ڈیورنگ دا ڈے دکھاؤ کہ ڈیورنگ دا ڈے پہاڑی کیسے لگتی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے، میری انشاءاللہ کوشش ہے ڈیفینیٹلی میں لندن شہر آپ کو لے کے جاؤں گا، اور لندن شہر میں لوگوں کے زبان سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا وعدہ ہے. خیر ایسا وعدہ تو نہیں ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو بائی روڈ کے اوپر لے کے جاؤں گا، اور روڈ میں لوگوں کے منہ سے آپ کو کہلواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ واقعی لوگ ادھر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور لوگوں کی کیا رائے ہے کہ واقعی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. ہاں میرے اصل میں جو ویڈیو میں اگر ولاگ وغیرہ میں دکھاتا ہوں یا آگے پیچھے کوئی جگہ میں بتا دوں، تو اس کے کہنے کا ہرگز یہی مطلب نہیں کہ بھائی آؤ ادھر یہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے آؤ، یا یہ کتنی خوبصورت ہے یا یہ وہ نہیں. یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھو بنائی ہوئی کائنات ہے، اینڈ ہمیں ویسے بھی دیکھنا چاہیے جہاں پہ بھی مطلب خوبصورتی ہو. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ تم ڈھونڈو میرے زمین میں، اینڈ میرے زمین میں تم اپنے لیے رزق تلاش کرو. تو رزق تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے بالکل جہاں پہ بھی ہو، انڈیا، پاکستان، افغانستان، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، جہاں پہ بھی ہے ہمیں اپنے رزق، حلال رزق حصول کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور اپنے حلال رزق حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے کسی کو. مس گائیڈ سے مراد کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ دیکھو یہ پیچھے سنو ہو رہا ہے، یہ آگے بادل آ رہے ہیں، یہ بارشیں ہو رہی ہے، اور یہ دیکھو کتنے اچھے نظارے ہیں، اور یہ دکانیں دیکھو، یہ شاپس دیکھو، یہ وہ. تو یہ چیزیں لوگوں کو دکھا کے لوگوں کے ذہنوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں یہ لوگ، اور جو حقیقت ہے وہ نہیں بتاتے. اگر فرض کرو کوئی پڑھ لکھ کے ادھر آئے، اینڈ پڑھا لکھا ہوگا کوئی بندہ، تو اس کو مطلب آگے پیچھے دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خود بخود ہی جاب بھی مل جائے گی. جاب بلکہ پاکستان، انڈیا میں وہ بیٹا ہوگا اور ادھر ہی اس کو جاب کی آفر آ جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ہی اس کو جاب کی آفر آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب جو لوگ ہیں جہاں پہ انڈیا پاکستان میں جو لوگ ہیں ادھر بھی ان کو اچھے خاصے اسکلز مل سکتے ہیں، اسکلز پہ جاب مل سکتی ہے. تو مینز اپنے لیے جہاں پہ بھی ہے آپ کوشش کریں کہ ادھر ہی اپنے آپ کو کامیاب کریں. اور ہاں بالکل اس کے علاوہ بالکل اپنے بلبوتے پہ آؤ، اپنے بلبوتے پہ، اپنے دم پہ آؤ، پڑھائی لکھائی پہ آؤ، ڈبکیاں لگا کے مت آؤ، غیر قانونی طریقے سے مت آؤ.
صحیح طریقے سے آؤ، بالکل آؤ، کہیں پہ بھی جانا ہے کہیں پہ بھی چلے جاؤ، اپنے آپ کو کامیاب کرو، اپنے حلال رزق کے لیے کوشش کرو، حلال رزق کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ بھائی حرام کے چکروں میں. اور یہ بھی ایک قسم کا حرام ہی ہے کہ آپ غلط طریقے سے غلط لوگوں کو پیسے دیتے ہو. اس دن میں ایک بندے کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی مینشن نہیں کروں گا کیونکہ بات تھوڑی سی مطلب اس کے اگینسٹ چلی جائے گی، نہ میں اس کی آئی ڈی شو کروں گا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ تقریباً وہ ایک اکیلا آیا ہے اینڈ 55 لاکھ روپیز 55 لاکھ روپے تقریباً ہو گئے ہیں، یہ 20,000 پاؤنڈ ہو گئے. تو 20,000 پاؤنڈ یو کے میں کمانا آج کل واقعی بہت بڑی بات ہے. آج کل کے بعد بہت مشکل ہے، بہت ہارڈ طریقے سے ہوتا ہے. یہ واکنگ نظر اچھی خاصی ڈیفیکلٹ ہوگی، لیکن چلو ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا یہ مطلب کہ دیکھو وہ 50-60 لاکھ روپے دے کے آیا اینڈ ابھی تک اس نے اپنے وہ پیسے کمپلیٹ نہیں کیے. تو کہنے کا یہ مطلب کہ دیکھو تقریباً اس کو 2.5 سال ہو گئے تھے اس کے انٹرویو کے مطابق. حالانکہ ابھی وہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ کہہ رہا تھا، وہ اس کا اپنا دین ایمان، لیکن انٹرویو میں اس نے یہی کہا جو اس نے وہ ولاگ بنایا تھا. اس نے یہی کہا تھا کہ بھئی میں 50-60 لاکھ روپے لگا کے آیا اور ابھی تک اس میں سے میں نے سمجھ لے کہ تقریباً بس 15-20 تک وہ گیا ہوگا. تو کہنے کا یہ مطلب کہ یار دیکھو اپنی زندگی کو کیوں ویسٹ کر رہے ہو، کیوں ضائع کر رہے ہو. اگر اپنے بلبوتے پہ آتے اپنے طریقے سے اور اپنے جو اسٹوڈنٹ ویزا یا کوئی اور کسی اور چکر سے آتے تو وہ ایزی ہونا تھا، وہ اچھا تھا آپ کے لیے، نہ یہ کہ اس طرح لوگوں کو پیسے دے کے اور اپنا بھی نقصان کرا کے اپنا ٹائم بھی خراب کر کے. تو یہ لوگوں کا بھی نقصان ہے، ایک قسم کا نقصان اس لیے ہے کہ اگر فرض کرو آپ اس کو پیسے دیتے ہو تو آپ اس کی عادت خراب کر رہے ہو. تو پیسہ بھی ایسے بندے کو دو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلال کا پیسہ ہے اور حلال کا پیسہ حلال بندے کو ہی دینا چاہیے. تو اگر آپ فرض کرو حلال کا پیسہ حرام بندے کو دو گے تو آپ اس کی عادت بھی خراب کر رہے ہو، کیونکہ اس کی عادت اس طرح خراب کر رہے ہو کیونکہ فیوچر میں پھر اس نے کچھ اور کرنا ہی نہیں ہوگا. فیوچر میں وہ یہی کرے گا، بھائی یہی حرام ہی کرے گا اور حرام کے کاموں میں ہی لگ جائے گا. تو اصل میں ہم خود اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر فرض کرو ایک دکان پہ چوری کا سامان آتا ہے اور وہ آپ کو آفر کرتا ہے ایک موبائل ہی لے لیتے ہیں. موبائل کی فرض کرو موبائل قیمت ہے پاؤنڈ کے حساب سے 500 پاؤنڈ لیتے اینڈ وہ آپ کو آفر کرتا ہے 250. چلو خیر ہاف پرائس میں تو کوئی بھی نہیں لے گا، وہ کہے گا کہ بھائی میں ہاف پرائس دیکھیے اور اس لے لوں. 100 پاؤنڈ 500 سے لے کے 100 پاؤنڈ وہ آفر کرے. تو اگر ہم لیتے ہیں چور سے یہ چیز 100 پاؤنڈ میں تو یہ ہم اصل میں اس کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. اپنی تو اگر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے لیکن ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. اس کی ہیلپ اس لیے کر رہے ہیں کہ حلال کام سے ہم اس کو روک رہے ہیں اور حلال کام سے روکنے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اس کی وہ جو بےایمانی ہے بےایمانی کو اور بھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چوری کا یا چوری کا سامان یا اس طرح کا کوئی بھی اگر حرام کام ہو رہا ہو تو ہمیں اپنی طریقے سے اپنی ہاتھ سے زبان سے یا دل و دماغ سے یا جو بھی گمان ہمارا ہو تو اس سے ہمیں اس کو روک دینا چاہیے، نہ یہ کہ بلکہ اس کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف اور آپ کو تھوڑا بہت دکھاتے ہیں جہاں پہ میں نکلا ہوں. اللہ اکبر بہت ٹھنڈ ہے لیکن کیا کرے یار، آنا ہی پڑا. اصل میں پرسنلی ایسا بندہ ہوں نا، اگر کوئی بندہ مجھے کچھ کہہ دینا تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. شکر الحمدللہ میرے میں یہ عادت ہے اور یہ اچھی عادت ہے اور میں اس عادت کو نہ تو گنوانا چاہتا ہوں نہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں. کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے کچھ مانگے، مذاق میں بھی مانگے جائز چیز، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے کروں، اس کی ہیلپ کروں جتنی حد تک ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ ڈیورنگ دا ڈے ہمیں دکھاؤ. 1-2 بندے پاکستان میں تھے، 1-2 ادھر UK کے تھے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی میں دکھاؤں گا.